اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سے وظائف آپ دیکھ چکے ہیں، کر چکے ہیں، کامیابی حاصل ہوتی ہے، بعد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ وظیفے کون سے ہیں؟ محبت کے، کہ محبت کے وظیفے اگر آپ نیٹ کی دنیا میں جائیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ جائیں تو لاکھوں کروڑوں آپ کو وظائف ملیں گے۔ ہر ایک وظیفے کی اپنی تاثیر ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وظیفہ کام نہیں کرتا، یہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ وظیفے سارے اثر کرتے ہیں، لیکن وظیفے کرنے والے کی مراد کیسی ہے، وظیفہ کرنے والا اس کی نیت کیسی ہے، وظیفہ کرنے والا خود اس کی ذات کیسی ہے، وہ کس کے لیے وظیفہ کر رہا ہے، اس میں فرق پڑتا ہے۔ وظیفوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ تمام اللہ پاک کے کلام ہیں، وہ چاہے دعا کی صورت میں ہو، قرآن پاک کی آیت کی صورت میں ہو، یا اللہ پاک کے ناموں میں سے کسی ایک نام کی صورت میں ہو، تو اثر تمام وظیفے ہی کرتی ہیں، لیکن کرنے میں فرق واضح ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی محبت کا کوئی خاص اور مختصر بالکل آسان وظیفہ کریں جس سے آپ کی محبت آپ کو مل جائے اور اپنی محبت حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کا مقصد بالکل جائز ہوگا، اگر آپ کی نیت بالکل صاف اور شفاف ہوگی، تو اس میں ضرور کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ وہ وظیفہ یہ ہے، وہ عمل یہ ہے، قرآن پاک کا پارہ نمبر ہے 13، وما ابرئ نفسی، اور اس میں ہے سورۃ یوسف کی آیت نمبر ہے 92 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہو ارحم الراحمین وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والی ذات ہے۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب ہم اللہ پاک کے بارے میں ہیں تو انسان کے دل کے اندر بھی رحم کا مادہ اللہ پاک کی ذات ہی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، صرف آخری حصہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، 2 سیکنڈ میں آپ اس کو پڑھ لیں گے ایک مرتبہ۔ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ اور وقت کوئی خاص تو نہیں ہے، طریقہ کچھ ہے، تھوڑا سا اس کو آپ سمجھ لیں، وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے بالکل۔ کہ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے وضو کر لینا ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ المحبت یہ پڑھ لینی ہے، صلاۃ الحاجت یا صلاۃ المحبت، یہ تو کوئی بھی نیت کر لیں آپ۔ یہ پڑھ کر آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ تشہد کی حالت میں بیٹھنا ہے، آپ نے آلتی پالتی مار کر یا چارپائی کے اوپر بیٹھ کر یا ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا، بلکہ بیٹھنے کی جو حیت ہے وہ خاص ہے کہ تشہد کی حالت میں بیٹھ کر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ، کم سے کم 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے، دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ کہ تو سب سے بڑی ذات ہے رحم کرنے والی، کہ تیرا پوری دنیا تیری محتاج ہے، جو بھی تجھ سے مانگتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے، یا اللہ میں بھی جو مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں مجھے بھی وہ تو عطا کر دے، مجھے بھی وہ اس میں تو کامیابی عطا کر دے۔ تو یہ دعا کرنی ہے آپ نے، تو بس ایک مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ تو دن میں کسی بھی ٹائم آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، وقت خاص نہیں ہے، لیکن پڑھنے کی، بیٹھ کر پڑھنے کی جو حالت ہے وہ خاص ہے، وہ جو آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا محبوب جہاں بھی ہوگا، آپ کا محبوب جتنا بھی سنگ دل ہوگا، آپ کا جو لور ہے جتنا بھی آپ سے ناراض ہوگا، آپ سے دور بھاگ رہا ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ ہی کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ اگر اس کی کسی سے منگنی ہو چکی ہے کسی اور سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے شادی کرے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ عمل آپ نے کرنا کتنے دن ہے یہ بھی سن لیں۔ تو یہ 7 دن آپ نے کرنا ہے ریگولر، اس میں ناغہ بالکل بھی نہیں کرنا، اور کوشش کریں کہ 7 دن جو آپ نے کرنا ہے یہ کنٹینیو، یہ ایک ہی جگہ پر، مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہوئے، یعنی آج اگر ایک شہر میں ہے تو کل کسی اور شہر میں ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ ایک شہر میں رہ کر ایک ہی گھر میں رہ کر، وہ چاہے آپ مسجد میں کر لیں، گھر میں کر لیں، اپنے روم میں کر لیں یا آفس میں کر لیں، جہاں آپ کا دل چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی، اور آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ کے پاس ہی آ کر رہے گا، اور آپ کے سوا کسی اور کے ساتھ وہ دوبارہ زندگی گزارنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، زندگی گزارنے کا سوچے گا بھی نہیں۔
انشاءاللہ اس کے دل میں آپ ہی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے اور ہم سب کے دل میں سب سے پہلے اپنی محبت، پھر دنیا میں رہتے ہوئے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے اس کی محبت نصیب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ